بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشمی وائس دیکھنے والے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دیوان عام میں جلوہ گستر تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا باریاب کرو۔ چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے، دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو؟ جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شور سونا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیے کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیامگاہ پر پہنچ کر کئی دن سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دہلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی، گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتا بند گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ روح بصیحت ہونے لگے۔ غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے۔ مشتاقان دید نے دربار کو کھچا کھچ بھر دیا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی۔ سارا دربار سرو قد کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور ایام اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی درمیان ایک چوبدار نے آ کر خبر دی، جہاں پناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے۔ وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکمائے یونان کی دستار و اباء میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذیانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی جن کے سروں پر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار شاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کی ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا قلق ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈھال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دور افق مغرب پر ہلال عید کے تمنائیوں کی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحے بعد شور اٹھا، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ قلعہ معلیٰ سے توپیں سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی بارشوں میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ عزت و وقار کی کھلی ہوئی فضا میں عید کی حقیقی خوشی ہر گھر سے پھوٹ پڑ رہی تھی۔ رات گئے تک علماء و مشائخ کی بارگاہوں سے شکر خداوندی کی تہنیتیں بلند ہوتی رہیں اور عاشقان الہی تسبیح و تہلیل کے انوار میں نہاتے رہے۔
آج ساری رات کے لیے قلعہ معلّہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مملکت کے سارے مساکین امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اعلان عام تھا کہ عید کے دن شاہراہوں پر کوئی بھوکا، ننگا اور مفلوک الحال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوئے سارے اہل حوائج کی حاجتیں پوری کر دی جائیں۔ راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سماں ساری رات قائم رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی۔ ساری فضا رنگ و نور میں شرابور تھی۔ نورس کلیوں، شگفتہ پھولوں اور مہکتے ہوئے غنچوں کے رنگ برنگ جلووں سے سارا شہر گلستان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پرچم آج آسمان کی رفتوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی عالم جان آواز تھا کہ قلعہ معلّہ سے نماز عید کے لیے پہلی توپ سرد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہراہوں پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح مڑنے لگیں۔ دوسری توپ کے سرد ہوتے ہی قلعہ معلّہ سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج امیر کشور ہند کی پیشانی پر عجز و نیاز بندگی کی خاک چمک رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے قلوب ہل گئے۔ کتنی آنکھیں خشیت الہی کے تاثر سے آبدیدہ ہو گئیں۔ انی رقت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عید کی دوگانہ نماز ختم ہوئی۔ خطبہ و معانقہ سے فارغ ہو کر مسرتوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ امڑتا ہوا ہجوم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ معلّہ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور رؤسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحائف اور بیش بہا جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلّہ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ صدر دروازے سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا ایسا دلہن بنا ہوا تھا۔ نقیبوں کی صداؤں کی گونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے، تخت آبنوس پر جلوہ گستر ہوئے۔ سلامی اور عید کی مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ والیان ریاست اور رؤسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کی۔ آخر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں بدخشاں کا وہ لالے شب چراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر آج اسے پائے گاہ عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کوکب اقبال کی تابندگی سلامت رہے۔ بزم فلک کا یہ پروردہ نگینہ اس وقت روئے زمین پر ایسا ہی منفرد ہے جیسے جہاں پناہ کی سطوت شاہانہ۔ شب ہائے تاریکی، روشنی دیدہ، عقل کا چراغ، چمنستان آرزو کا لالا، بہت سارے ناموں سے ترکستان کی جواہریوں نے اسے موسوم کیا ہے۔ فرما روائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائے گاہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا کہ شہنشاہ عالم اورنگزیب عالمگیر نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے بہروپیے نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستہ رہا۔ 1000 شکست و ریخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصہ بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سارے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مقتضائے وقت کے مطابق آتش بغاوت فروغ کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا شہنشاہ نے ارادہ فرما لیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب عالمگیر ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر تباً بزرگان دین
اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا، قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور پھر آگے روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھونس کے جھونپڑوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ کوسار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریبی پہاڑی کی کھو میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محو اور گم رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے ہر ادا پر لوگ مر مٹتے ہیں اور ان کے پرنور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ میر لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کھو تک ساری گزرگاہوں کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور برہنہ پا چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک تینی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم اضطراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے چلیے۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ کافوری مشل روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے دو زانوں بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے ہاں روحانی فیوز و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ متقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکے، بہروپیے نے دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جناب پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے 2 بار آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحیر میں دیر تک وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اس خوشی میں کہ تم میرے اوپر فتح حاصل کر چکے ہو، اشرفیوں کی یہ تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب قلعہ معلیٰ دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ، اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر اور درویش کی نقل میں جب یہ تاثر ہے کہ کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی، تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور جیب و گریباں کی دھبیاں اڑاتا ہوا چشم زدن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رقت انگیز واقعہ کے تاثر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز اور بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا، اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ آتشین زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف مبذول ہوئی۔ آہ، خدا شناسی اور فقیر درویشی کے نکالوں نے دنیا میں کیسے کیسے لوٹا ہوگا، کون جانتا ہے اس راہ کا فریب خوردہ ایک میں ہی نہیں تھا، میری طرح لاکھوں افراد شیطان کے مکر و شکار ہوتے ہوئے ہوں گے۔ صد حیف کہ اس راہ کے فریب سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ تسبیح و مصلی، تقدیس و تحلیل اور ریاضت و عبادت کی چمکدار سکون پر کون نہیں ریجھ جائے گا۔ پروردگار، تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا، آمین۔